بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی تو آج ہم کنٹینیو کریں گے ہاشم ندیم صاحب کے ناول ایک محبت اور سہی کے ایپیسوڈ 3 کو۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں گھر کے صحن میں موجود تھے، جہاں امی برآمدے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے بنا کچھ کہے تولیے سے میرے بال خشک کرنا شروع کر دیے اور رافعہ جلدی سے دھلے ہوئے کپڑوں کا جوڑا استری کر لائی۔ امی کی نان سٹاپ نصیحتوں کا پٹارا کھل چکا تھا۔ انو، کیوں ستانا ہے اپنی امی کو ہر وقت؟ بات کیوں نہیں مان لیتا اپنے ابا کی؟ وہ تیرے بھلے کے لیے ہی تو کہتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے آگے کہے جانے والے جملے اپنے دل میں دہرانا شروع کر دیے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کا دشمن نہیں ہوتا۔ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے کس مشکل سے تم تینوں کی پرورش کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آخر میں امی نے ایک بار پھر ابا کی ان قربانیوں کا ذکر کیا جو ہم تینوں بچوں سے ابھی تک پوشیدہ تھیں۔ میں حسب معمول ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد گلی میں بالے کی پھٹ پٹیا کا سائلنسر غرانے لگا۔ میرے ابا کے ڈر سے وہ صرف ایک بار ہارن دے کر پھر وقفے وقفے سے موٹر سائیکل کو صرف ریس دیتا رہتا تھا، لیکن آج ابا صحن میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ویسے بھی جس رات دیر سے ان کا مجھ پر قہر نازل ہوتا تھا، اس کی اگلی صبح وہ میرا سامنا کرنے سے گریز ہی کرتے تھے۔ امی مجھے زبردستی ناشتہ کراتی رہ گئی اور میں بھاگم بھاگ بالے کے ساتھ یونیورسٹی پہنچا۔ اردو میرے لیے ہمیشہ ہی سے بہت سہل تھی۔ شاید اردو میڈیم ہونے کا بس یہی ایک فائدہ ملا تھا مجھے، جبکہ بالے اور راجا کا پرچہ کچھ خاص نہیں ہوا۔ بارش کچھ تھم چلی تھی، لیکن گھٹائیں اب بھی آسمان پر ایک دھانی آنچل اوڑھے ہوئی تھی، ایسا آنچل جس کے کناروں پر سرمئی رنگ کی گوٹا کناری جڑی ہوئی ہے۔ بالے نے راستے میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ ایسے قاتل موسم میں کیفے فراق سے ادھار گرم سموسے اور چائے پیے بنا گزارا گناہ کبیرہ ہوگا، لہٰذا ہم سب اپنے گناہ بخشوانے کیفے فراق جا پہنچے۔ مجھے دور سے دیکھتے ہی کیفے کا منشی مرزا زور سے چلایا، ارے یہ رہا اپنا ایان بھائی، یہ صاحبان بہت دیر سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے مرزا کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر دوڑائی۔ سامنے والی میز سے دو افراد اٹھ کر پلٹے، وہ گزشتہ رات والے شیخ صاحب اور تنویر تھے۔ میں ان دونوں کو وہاں اپنا انتظار کرتے دیکھ کر کچھ چونک سا گیا، لیکن شیخ صاحب مجھے دیکھتے ہی کچھ اس وارفتگی سے میری جانب لپکے جیسے ہماری برسوں کی شناسائی ہو۔ یہ کیا میاں، تم تو رات ناراض ہو کر یوں چل دیے، پھر دوبارہ پلٹ کر خبر بھی نہ لی؟ سچ پوچھو تو مجھے شرمندگی کے مارے ساری رات نیند ہی نہیں آئی، اور صبح ہوتے ہی تنویر میاں کو لے کر تمہاری تلاش میں نکل پڑا۔ بھلا ہو ان مرزا صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہیں روکے رکھا، ورنہ ہم تو تمہارے گھر جانے والے تھے۔ میرے دوستوں نے بھویں اچکا کر مجھ سے بڑے میاں کا تعارف پوچھا، اور پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی شیخ صاحب نے رات کا تمام ماجرا بیان کر دیا۔ میں نے درمیان میں بڑی کوشش کی کہ وہ کلی والا حصہ ختم کر دوں، لیکن جناب وہ بھی پورا کہانی سنا کر ہی دم لینے کو رکے۔ درمیان میں راجا، بالا اور مشی جان بوجھ کر میرا ریکارڈ لگانے کے لیے کھڑے تھے۔ تو اچھا، انو نے آپ لوگوں کا بکس بھی گھر تک پہنچایا؟ کمال ہے بھائی، کچھ بھی کہو، ہمارا ایان ہے بڑا فرمانبردار اور سعادت مند بچہ۔ کلی ہو تو ایسا مزہ آ گیا۔ آخر میں تینوں شیطان یک زبان ہو کر بولے، جیتے رہو بیٹا ایان، ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ شیخ صاحب اپنی ہی دھن میں بولے جا رہے تھے، ہاں ہاں، تم سب کو اپنے دوست پر فخر تو ہونا چاہیے۔ آج کل کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ میں نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے اپنے گرد کی جانب دیکھا اور شیخ صاحب سے پوچھا، آپ نے صرف میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ مجھے جو ٹھیک لگا وہی میں نے کیا۔ لیکن شیخ صاحب اپنی ہی بات پر اڑے رہے اور آخر کار بڑی مشکل سے یہ وعدہ لے کر واپس پلٹے کہ میں پہلی فرصت میں ان کی طرف حاضری دوں گا۔ میری طرف سے راجا اور بالا نے بڑے
خشوع و خصوص سے انہیں یقین دلایا کہ مجھے شیخ صاحب کی طرف لے کر آنا اب ان کی ذمہ داری ہے، لہٰذا وہ بے فکر ہو کر گھر جائے اور ہماری آمد کا انتظار اور استقبال کی تیاری کرے۔ ان کے جانے کے بعد اپنے دوست نما دشمن کی طرف پلٹا۔ یہ سب کیا تھا؟ تم لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے؟ کیا ضرورت تھی ان کے سامنے یہ ساری بکواس کرنے کی؟ لیکن وہ تینوں میری کوئی بات سننے تب نہ، وہ بمشکل اپنے قہقہوں کو روک روک کر مجھے کریدتے رہے۔ اچھا انو، یہ تو بتا یار، وہ تھی کیسی جس نے تجھے کھلی کا خطاب دے دیا؟ ہاں بیٹا، ہم سب سمجھتے ہیں تیری اس خدمت خلق کو۔ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ ضرور کچھ نہ کچھ تو کالا ہے دال میں۔ سچ بتانا، کیسی دکھتی تھی وہ؟ اور وہ بڑی والی کیسی تھی؟ میرا پارا اب آسمان کو چھونے لگا تھا۔ آخرکار میں پھٹ پڑا۔ کیا بتاؤں کیسی دکھتی تھی وہ؟ دونوں درجن گز بھر ٹینٹ نما برقعوں اور چادروں میں ملبوس تھیں۔ آنکھ بھی بس ایک ہی اور بقدر ضرورت باہر نکالی تھی۔ بس ہو گئی تسلی یا مزید کچھ بتاؤں؟ میری بات سنتے ہی ان تینوں کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کیا برقعے میں؟ دھت تیری کی! ہم سب جانتے تھے کہ ہماری زندگیوں میں ایسی کسی شٹل کاک برقعے والی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگلے چند روز نتیجہ نکلنے تک ہماری چھٹیاں تھیں، لہٰذا میں نے راجا اور بالے کو سختی سے منع کیا کہ خبردار جو کسی نے مجھے صبح 11 بجے سے پہلے جگانے کی کوشش کی۔ لیکن کچھ خواب ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ میں بھی اگلی صبح جانے کس خواب کی نیلو وادیوں میں بھٹک رہا تھا کہ اچانک میرے خوابوں کے ریزہ گھر کی آواز گونجی۔ ایان کے بچے، چلو اٹھو، ابا نیچے بلا رہے ہیں تمہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ چھٹی کے دن بھی ٹھیک سے نیند پوری نہ کرنے دینا۔ تم نیچے چلو، ابا ساری نیندیں پوری کروائیں گے تمہاری۔ میں نیچے اترا تو ابا صحن میں یوں بے چینی سے ٹہل رہے تھے جیسے میری بی اے کا نتیجہ اعلان ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہو گیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی ابا اور غصے میں آ گئے۔ یہ وقت ہے تمہارے جاگنے کا؟ دوپہر ہونے کو ہے۔ میں چپ چاپ رہا۔ ابا نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ کیا تمہارے پرچے ختم ہو گئے ہیں؟ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ جی، نتیجہ آ جائے تو پھر کچھ سوچوں گا۔ وہ تیزی سے میری جانب مڑے۔ کیا مطلب؟ کیا نتیجہ آنے تک اگلے 3 ماہ یوں ہی سارا دن چارپائی توڑے رہو گے؟ جانتے ہو، جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میں صبح 4 بجے اٹھ کر پہلے اخبار بانٹتا تھا اور پھر صبح سے شام تک 3 ٹیوشنز پڑھانے جاتا تھا۔ چھٹیاں بھی کبھی ضائع نہیں کی تھیں میں نے۔ جی، تو ایپیسوڈ 3 کا پارٹ 1 ادھر ہی ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ 3 کے پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔